10ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 12ویں پارے کے چوتھائی سے 13ویں پارے کے آدھے تک کی تلاوت کی گئی۔ کل کی تراویح میں سورہ ہود کے 4 رکوع پڑھے گئے تھے۔ سورہ ہود ایک مکی سورہ ہے جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہا؟ اس سورہ کے اندر مختلف قوموں کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے ہیں اس کا بہت ہی شدت کے ساتھ تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے، اور ان واقعات کا ذکر کیا ہے کہ کون سی قوم کس طرح ہلاک کی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ذکر آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا کہ ان کی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے طوفان میں غرق کر دیا۔ بچے صرف اتنے ہی لوگ جتنے کشتی میں سوار رہے۔ جرم نبی کی بات کو نہ ماننا۔ جرم یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، پوری دنیا کے انسانوں کو سوائے صرف وہ لوگ جو کشتی میں سوار رہے سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی پہلے، اور اس کے بعد پھر جو ہے پوری بستی کو الٹ دیا گیا۔ پوری بستی کو الٹ دیا گیا، یعنی زمین کو اٹھایا گیا اور پلٹ دیا گیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم بہت سخت آندھی، ہوا اور چنگھاڑ آواز نے ان کو آ دبوچا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ ایسے پڑے رہے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، جیسے درخت کھجور کا گر جائے تو کیسا پڑا رہتا ہے، یعنی ان ہواؤں نے ان کو اٹھا کر پٹکا اور وہ کھجور کے تنوں کے جیسا جو ہے پڑے رہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی جو ہے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ ان کی جو کمی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہے، یہ کاروبار میں، بزنس میں بہت آگے تھے مگر ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس پر ان کے اوپر عذاب آیا۔ ہم بھی کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، مگر یہ کام کبھی نہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی سخت الفاظ سورہ مطففین کی ابتدا میں ہی فرمائے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے ان کو اسی دریا سے پار کرنے کے بعد موسیٰ فرعون کو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی دریا کے اندر غرق کر دیا۔ ایک دریا جس میں پانی بہہ رہا ہو، معجزے کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو راستہ دیا۔ پوری کی پوری قوم اسی دریا میں بنے ہوئے راستے سے پار اتر جاتی ہے، اور فرعون ماں لاؤ لشکر کے اسی میں غرق کر دیا جاتا ہے۔ ایسے شدت بھرے انداز میں ان واقعات کا ذکر ہے سورہ ہود کے اندر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ رنج و غم، فکر، کیونکہ دعوت آپ بھی دے رہے تھے مشرکین مکہ کو، لیکن وہ آپ کی دعوت کو ٹھکرائے جا رہے تھے، مان نہیں رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، تو آپ کو یہ ڈر ستائے جا رہا تھا، یہ غم ستائے جا رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا کوئی عذاب ان کو بھی آ گھیرے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فکر اور یہ غم دیکھ کر، اور مشرکین مکہ جس طرح عذاب کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، قیامت کیوں نہیں آ جاتی، یہ ایک طرف آپ کی وہ فکر اور یہ ایک طرف ان کا یہ مطالبہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے
کہ ان کے اوپر آپ کے رہتے ہوئے اس طرح کا عذاب تو نہیں آئے گا۔ ابھی پچھلی خلاصے میں ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی ہے، لیکن چونکہ نبی ہیں، قوم ایمان نہیں لا رہی ہے، تو جو فکر ہونی چاہیے تھی وہ ہو رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام بیان کرنے کے بعد اب ہود علیہ السلام کی قوم، عاد اور صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کے عبرت انگیز انجام کو بتایا، تاکہ قریش کو عبرت اور قیامت تک آنے والے سرکش لوگوں کو نصیحت ہو۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اس مناسبت سے کہ قریش فرشتوں کے اتارے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بتایا کہ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، وہ جب کافر قوموں کے مطالبہ پر آتے ہیں تو اپنے ساتھ عذاب لاتے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان قصوں کو بیان کرنے کا موقع ان لفظوں میں واضح کیا کہ یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ ابھی قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو ان کے بناوٹی خدا جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، تیرے رب کا عذاب آنے پر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم میں پکڑتا ہے اسی طرح ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور سخت ہے۔ ہم رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ایک تم کو سنا رہے ہیں تاکہ تمہارے دل کو تقویت ہو اور ان کے حالات کا صحیح علم ہو سکے، اور مومنوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ تم سب اسی کی بندگی کرتے رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے یا جلا وطن کرنے یا قید کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے انہیں پٹی پڑھائی کہ ان سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل تو شام میں رہتے تھے، وہ مصر کیسے چلے گئے؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ مصر سے تعلق رکھتا ہے، ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی طرح یہودیوں سے رابطہ کر کے یہ بات ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تو گویا سارا پول کھل جاتا اور قریش کو سزا دینے کا موقع مل جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دیا، اور ساتھ ہی اسے قریش پر چسپاں بھی کر دیا کہ آپ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس طرح گویا انہیں متنبہ بھی کر دیا کہ یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے کہ تم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوگے۔ مکہ فتح ہوا، حالت یہ وہی بنی۔ اسی واقعے میں اللہ نے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور وہ سب بھی اسی طریقے زندگی کی دعوت دیتے تھے جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ اللہ نے اس قصہ میں ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار پیش کیا ہے، تو دوسری طرف عزیز مصر، اس کی بیوی، مصر کے دوسرے بڑے گھرانوں کی بیگمات اور حکام مصر کا کردار پیش کیا ہے، اور دونوں میں مقابلہ کر کے دکھایا ہے کہ ایک طرح کا کردار وہ ہے جو اسلام قبول کر کے بنتا ہے، اور دوسرا کردار وہ ہے جو دنیا پرستی اور آخرت سے بے خوفی سے پیدا ہوتا ہے۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھ لو کہ کون سا کردار بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سامنے رکھ دی ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان اپنے منصوبوں کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو اس کی تدبیر کے ذریعے اپنا منصوبہ پورا کرا لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کنویں میں پھینک دیا، مگر یہ کنواں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیجوا کر اس بات کا انتقام لیا
کہ انہوں نے اس کا غلام ہونے کے باوجود اس کی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر یہی قید خانہ ان کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کا ذریعہ بن گیا، اور زلیخا کو علی الاعلان اپنی بے حیائی اور جرم کا اعتراف کرنا پڑا۔ یہ اور اسی طرح کے بے شمار تاریخی واقعات اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اسے نہیں گرا سکتی، اسی طرح اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے ساری دنیا مل کر بھی نہیں اٹھا سکتی۔ سورہ یوسف سے پہلا سبق انسان کو یہ ملتا ہے کہ اسے اپنے مقصد اور تدبیر دونوں میں اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سیدھی جائز تدبیریں اختیار کرے گا، اگر وہ یہاں کامیاب نہ بھی ہو تو کسی رسوائی سے دوچار نہیں ہوگا، لیکن جو شخص ناپاک مقصد کے لیے اور ٹیڑھی تدبیر کرے گا وہ آخرت میں یقیناً رسوائی سے دوچار ہوگا۔ دوسرا سبق اس قصہ سے یہ ملتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ جو لوگ حق اور سچائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے دنیا انہیں مٹانے پر تل جائے تب بھی وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس یقین سے انہیں غیر معمولی تسکین ملتی ہے اور وہ تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے مقابلہ میں اپنا کام برابر کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق اس قصہ سے یہ ملتا ہے کہ ایک مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت اور کردار رکھتا ہو اور حکمت کی صفت بھی اس میں ہو تو وہ تنہا بھی سارے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر، تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے، اس پر مزید ظلم کی ایک انتہائی گھناؤنے اخلاقی جرم کا الزام لگا کر جیل میں بند کر دیا گیا جس کی کوئی میعاد بھی نہیں تھی۔ اس حالت تک پہنچنے کے باوجود وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اڑتے ہیں اور سارے ملک پر قابض ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے، ماں باپ مصر پہنچ جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں اور تمام لوگ جن میں ان کے بھائی بھی شامل ہیں تعظیماً ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے والد سے کہتے ہیں، ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جس میں میں نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے، تم خدا کے منتخب بندے ہو، خدا تمہیں خواب کی تعبیر بتائے گا اور تمہیں مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو خواب کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یہ بتلائی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی منع کر دیا کہ اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ورنہ وہ تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قریب ترین شخص بھی حسد کر سکتا ہے، قریب ترین شخص بھی حسد کر سکتا ہے۔ اگر نعمت کوئی ملی ہوئی ہو تو اسے ذرا محتاط انداز میں ہی رکھنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کو ابا بہت چاہتے ہیں، کیوں نہ یوسف علیہ السلام کو ختم کر کے یا ویرانے میں چھوڑ کر ہم سب ابا کے محبوب بن جائیں۔ ایک نے کہا، ختم کرنے کے بجائے اندھے کنویں میں ڈال دیں تو مسافر اٹھا لے جائیں گے۔ اس رائے پر سب متفق ہوئے اور ابا سے جنگل میں جانے کے لیے اجازت مانگی۔ باپ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم کھیل میں لگے رہو۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے اور دل میں کسی ایک اولاد کی چاہت زیادہ ہے تو اس کو دل ہی میں رکھا جائے، اظہار نہ ہونے پائے۔ کبھی کسی چیز کے اگر ان بچوں کے درمیان تقسیم کا کچھ لینے دینے کا معاملہ ہو تو وہ برابر تقسیم کیا جائے۔ بہرحال زیادہ چاہت کا اظہار خود سے نہ ہونے پائے ورنہ پھر بھائیوں میں بھی ایسی کشمکش پیدا ہو سکتی ہے جیسی یہاں پر ہو رہی ہے۔
وجہ بھائیوں نے یہ بتائی کہ یوسف کو اور ان کے بھائی بنیامین کو ابا زیادہ چاہتے ہیں، تو لہٰذا ان کو راستے سے ہی ہٹا دیا جائے تاکہ والد صاحب کی توجہ ہمارے اوپر بھی کچھ ہو سکے۔ صرف زیادہ چاہت اتنی بڑی دشمنی کا سبب بن رہی ہے۔ زیادہ چاہنے کی بہت ساری وجوہات تھی اس میں۔ ایک تو دونوں چھوٹے تھے، وہ دونوں بھائی اور بڑے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غیر معمولی حسن سے بھی نوازا تھا۔ بچے تھے، بچوں سے محبت بھی والدین کو جو چھوٹے ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہوتی ہے۔ تیسری چیز ماں نہیں تھی، ماں کا انتقال ہو گیا تھا، تو اب ماں نہیں ہے، باپ ہی ہے، وہ باپ بھی بن کر رہ رہا ہے، ماں کا بھی حق اسی کو ادا کرنا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ یہ بہت ساری وجوہات تھیں جن کی وجہ سے توجہ ان دونوں پر زیادہ تھی، لیکن بھائی اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ قمیص پر جھوٹا خون لگا کر باپ کو بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر قافلہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بازار مصر میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، ہم اسے پال لیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو خاتون ان پر ڈورے ڈالنے لگی۔ انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ عورت نے قمیص پکڑ لی، وہ پھٹ گئی۔ دروازے پر شوہر ملا۔ عورت نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور سزا کا مطالبہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھے پھانس رہی تھی۔ ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو یوسف علیہ السلام گنہگار اور پیچھے سے پھٹی ہو تو خاتون گنہگار۔ قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ شوہر نے کہا عورتیں چالاک ہوتی ہیں، یوسف اس معاملے کو درگزر کرو۔ ایک تو بچپن کی حالت میں وہاں بیچے گئے بازار مصر میں، اور عزیز مصر نے ان کو خریدا۔ یہ عزیز مصر کون ہے؟ ایک تو جب ہم اس واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات آئی ہے کہ عزیز مصر یہ اس وقت کا خزانچی تھا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی بادشاہ تھا۔ جو بھی رہا ہو، بہرحال ایک اونچے عہدے پر وہ فائز تھا۔ اب یہ جب جوان ہوئے تو وہی عورت یعنی وہ عزیز مصر کی بیوی ہی ان کے اوپر ڈورے ڈالنے لگی، ان کو پھانسنے لگی، اور اپنی جنسی تسکین کا خواہش ان کے سامنے اس نے ظاہر کی۔ نہ صرف ظاہر کی بلکہ پورا جو ہے اس کا نظم کیا، کیونکہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ دروازے کی طرف بھاگنے لگے، یعنی کہیں ایسی جگہ، ایسی تخلیے کی جگہ، تنہائی کی جگہ وہ لے کر گئی جہاں اپنی جنسی ضرورت کو وہ پوری کر سکے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات وہاں پر کہی ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورت پھانس رہی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر یہ تذکرہ کیا کہ خیال ان کے دل میں بھی آیا، لیکن انہوں نے اللہ کے برہان کو دیکھا، اللہ کی دلیل کو دیکھا اور اللہ کی پناہ چاہیے۔ تو خیالات کا آ جانا ابھی یہاں تک کوئی جرم نہیں ہے، خیالات آ سکتے ہیں، لیکن ان خیالات کو عملی جامہ پہنانا یہ جرم ہے۔ تو نوجوان جو میں رکنے کی میں نے جو ان سے خاص طور سے یہ بات کی تھی کہ نوجوان ضرور رکیں، وہ وجہ یہ ہے کہ آج بھی اس طرح کی زلیخائیں بہت ہیں جو نوجوانوں پر ڈورے ڈالنا چاہ رہی ہیں۔ ہمیں وہ کردار نبھانا ہے جو یوسف علیہ السلام نے نبھایا، کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ دروازے کی طرف بھاگے، وہ دروازے تو بند ہیں، لیکن کام ہمارا یہ ہے کہ جتنا ہمارے اختیار میں ہے اتنا ہم کریں۔ وہ دروازے کی طرف دوڑے، کل یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے تو اپنے طور پر کوشش کی تھی، ہم نے اٹھ کر بھاگنا شروع کیا۔ بہرحال دروازے کی طرف بھاگے اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ تو واقعات میں تو بہت ساری باتیں ہیں کہ ایک نہیں کئی دروازے تھے، سب کھلتے چلے گئے۔ بہرحال جو آخری دروازہ تھا وہ جب کھلتا ہے تو جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلتے ہیں
وہیں اس عورت کا شوہر جو ہے دروازے پر ہی ان کو کھڑا مل جاتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے پھانس رہی ہے، اور زلیخا نے فوراً یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ آپ کی بیوی کے اوپر ڈورے ڈال رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ان کیدکن عظیم، کہ عورت کے مکر جو ہے بہت بڑے ہوتے ہیں، عورت کے مکر بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کے جال سے بچنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک تو خود جو ہے ڈورے ڈالا اس نے، لیکن جب وہ پکڑی گئی تو الزام جو ہے فوراً یوسف پر لگا دیا۔ ایک تو یوسف علیہ السلام کی حیثیت وہاں پر کیا ہے، ایک غلام کی ہے، اور وہ تو عزیز مصر کی بیوی ہے۔ بہرحال فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف کی غلطی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر عورت کی غلطی ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ غلطی عورت کی ہے۔ شوہر نے یہ بات کہا بھی کہ عورتیں چالاک ہوتی ہیں، یوسف تم اس معاملے کو رفع دفع کرو، درگزر کرو، یعنی اس کا کہیں کسی سے تذکرہ بھی نہیں کرنا، کہیں ذکر نہیں کرنا کسی سے، ورنہ یہ بدنامی کا سبب بنے گا۔ بہرحال اب وہ ہے عزیز مصر کی بیوی، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہے۔ آگے کیا کیا اس نے، شہر میں عورتوں کے درمیان چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہے، تو اس نے شاندار دعوت کی اور تمام خواتین کو بلایا، ہر ایک کو پھل اور چھری دی، اور یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزرنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی عورتیں حیرت زدہ رہ گئیں اور پھلوں کے بجائے غفلت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ کیسا حسن تھا، کیسی خوبصورتی تھی کہ دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئیں، اپنا آپ کھو دیا، بجائے پھل کاٹنے کے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ قطعنا ایدیہن قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا کہ یہ تو کوئی بشر نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ عزیز کی بیوی نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میری نہ مانے گا تو اسے جیل بھیج دوں گی۔ اتنا بڑا دربار، ملک ہے پورا، اس میں ایک غلام کو اگر اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے تو کس کو پتہ چلتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے جیل جانا منظور ہے، مگر یہ گھناؤنا جرم مجھے منظور نہیں ہے کہ جس سے رب ناراض ہو جائے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ جیل میں دو قیدی خواب کی تعبیر پوچھنے آئے۔ ایک نے کہا میرے سر پر روٹی رکھی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، دوسرے نے کہا میں شراب کشید کر رہا ہوں، دونوں خوابوں کا کیا مطلب ہے؟ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہلے دین کی دعوت دی، پھر تعبیر یہ بتائی کہ پہلے کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا گوشت کھائیں گے، دوسرا بادشاہ کے ہاں ساقی بنے گا۔ پھر دوسرے سے کہا جب تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرا تذکرہ کرنا، وہ بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں پڑے رہے۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ صبح درباریوں سے تعبیر پوچھی، ساقی کو فوراً خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام تعبیر صحیح دیتے ہیں، کیونکہ ان کی دی ہوئی تعبیر کے مطابق دونوں کے لیے فیصلے ہوئے تھے۔ وہ تو ساقی بن گیا تھا دربار کا اور دوسرے کو سولی دے دی گئی تھی۔ تو اس وقت پھر اس کو یاد آیا کہ ایک شخص نے میرے خواب کی تعبیر دی تھی اور ان کی خواب کی تعبیر کے مطابق مجھے جیل سے رہائی ملی تھی، جبکہ یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا تھا کہ جب تم رہا ہو کر بادشاہ کے دربار میں جانا تو وہاں میرا ذکر کرنا اور کہنا کہ ایک بے قصور جو ہے قیدی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسباب اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسباب کے طور پر یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اس قیدی سے کہ جب بادشاہ کے دربار میں جانا تو وہاں میرا تذکرہ کرنا، ورنہ آج کے زمانے کی جیلیں اس زمانے میں کہاں ہوا کرتی ہیں، ڈال دیے گئے بس پڑے رہیں، ختم ہو جائیں گے اسی میں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ قیدی نمبر اتنا
اتنے نمبر کا قیدی جیل میں ہے، یہاں فہرست بنی ہوئی ہے، وہ سب کہاں تھا وہاں پر اس زمانے میں؟ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ صبح درباریوں سے تعبیر پوچھی، ساقی کو فوراً خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام تعبیر صحیح دیتے ہیں۔ وہ فوراً گیا اور تعبیر پوچھی، آپ نے فرمایا کہ 7 سال کھیتی خوب اچھی ہوگی اور بعد میں 7 سال قحط پڑے گا، جو دانہ محفوظ رکھو گے وہی کام آئے گا۔ بادشاہ تعبیر سن کر بڑا خوش ہوا، آپ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ مقربین میں سے بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے کا ذمہ دار بننا پسند کیا اور انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ جب قحط سالی شروع ہوئی تب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ کہیں سے غلہ لے آؤ۔ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آئے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے، وہ نہ پہچان سکے۔ وہ قحط کا اثر مصر سے لے کر کنعان تک پہنچا۔ کنعان میں یہ لوگ رہتے تھے اور مصر میں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جب قحط پڑا تو اثر اس کا کنعان تک بھی گیا، وہاں پر بھی غلے وغیرہ کی قلت ہو گئی۔ اب ایسے موقع پر اگر کہیں غلہ تقسیم ہو رہا ہو تو دور دور تک اس کا چرچا ہو جائے گا، ہر طرف غلے کی قلت ہے اور کہیں بڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں کو بھی پتہ چلا، یہ لوگ بھی وہاں غلہ لینے کے لیے پہنچے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے، وہ نہ پہچان سکے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا تھا اس سے تو ان کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ جس کو ہم نے لے جا کر کنویں میں پھینک دیا تھا وہ آج مصر کا بادشاہ بن جائے۔ ایسا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا اور ان کے پیسے بوری میں ڈال کر لوٹا دیے اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو بھی لانے کے لیے کہا۔ ان کے بھائی گھر پہنچ کر پیسہ پا کر بہت خوش ہوئے۔ ابا سے کہا، اور کیا چاہیے؟ غلہ بھی ملا، پیسہ بھی واپس دے دیا۔ اتنا سخی کون ہوگا؟ سگے بھائی کو بھی بھیجیے، وہ اپنے حصے کا غلہ لائے گا۔ والد تیار نہ ہوئے، یوسف علیہ السلام کی طرح اسے بھی ضائع نہ کر دیں۔ سبوں نے قسمیں کھائیں کہ ضرور واپس لائیں گے۔ ادھر جب وہ غلہ لے کر واپس جانے کو تیار ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ہیلے سے اپنے بھائی کو روک لیا، وہ واپس نہ جا سکے۔ ان کے والد پھر دوسرے بچے سے محرومی کے سبب کافی پریشان ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد پھر بھائی لوگ غلہ مانگنے آئے۔ اب ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ بڑی التجا کی کہ آپ ہمیں غلہ دے دیجئے، ہم پر رحم کیجئے ورنہ ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ بہت ہی دردناک الفاظ وہاں پر انہوں نے کہے ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، کہ ہمیں صدقہ خیرات ہی کر دیجئے۔ اس وقت تو وہ اجرت لے کر آئے تھے غلے کی، لیکن آج ان کے پاس اب چونکہ یہ جو قحط پڑا ہے وہ ایک طویل وقت گزر چکا ہے، اب ان کے پاس غلہ لانے کے لیے اس وقت جو قیمت لے کر گئے تھے اب ان کے پاس قیمت بھی نہیں رہی ہے۔ تو وہ جا کر اسی بھائی کے سامنے کھڑے ہو کر صدقہ اور خیرات مانگ رہے ہیں، جس کو انہوں نے محض حسد کی بنیاد پر صرف اس وجہ سے کہ باپ ان کو زیادہ چاہتا ہے لے جا کر اس کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اسی بھائی کے سامنے بھکاریوں کی طرح سے کھڑے ہو کر صدقہ اور خیرات مانگ رہے ہیں۔ گناہ کی نحوست یہاں تک لے جاتی ہے، گناہ کی نحوست یہاں تک لے جاتی ہے۔ بھائیوں نے جب یہ آپس میں مشورے کر رہے تھے تو ایک بھائی ان کو منع کرتا ہے کہ ایسا نہ کریں، تو دوسرے بھائی کہتے ہیں کر لیتے ہیں یہ کام، یوسف کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں، اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ چونکہ وہ نبی زادے تھے، اس وقت کے حساب سے ایمان والے تھے، مگر ایک گناہ میں اپنے گناہ کا ارتکاب ان سے ہو رہا ہے۔ ہمارے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کبھی کبھی کہ گناہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیں گے۔ اول تو توبہ کی توفیق کب اور کتنے دنوں کے بعد ہم کو میسر آتی ہے اللہ ہی بہتر جانے، اور اس درمیان ہم کن حالات سے گزریں گے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے، اس کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کبھی یہ سوچ کر کہ آج گناہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیں گے، یقیناً اللہ توبہ کرنے سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ توبہ کرنے کے بعد پھر ہمیں ان گناہ کو یاد بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور ہم نے توبہ کر لی تو پھر اب اس گناہ کو ہمیں یاد نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھنی ہے کہ ہم نے توبہ کی اللہ سے، اللہ نے ہمارے گناہ کو معاف کر دیا۔
اس گناہ کو یاد کرنا، بار بار اپنے ذہن میں لانا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان ان گناہوں کو یاد دلا کر تمہیں نا امیدی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ رحیم ہے، غفور ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنے بیان میں اس دن کہا، خاص طور سے اس بات پر زور دیا ہے، میں سن رہا تھا کہ گناہ کو یاد دلا کر شیطان ہمیں نا امیدی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ تم تو یہ سب بڑے بڑے گناہ کر چکے ہو، ابھی کہاں آئے ہو معافی تلافی کرنے کے لیے؟ کہاں چلے نماز پڑھنے کے لیے؟ کہاں چلے تلاوت کرنے کے لیے؟ کہاں چلے روزہ رکھنے کے لیے؟ کیسے کیسے گناہ کر چکے ہو، ابھی یہ سب کہاں قبول ہونے والا ہے کیا؟ اس طرح یاد دلا کر وہ نا امیدی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ جب تم نے مجھ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، پھر اب اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھو، اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرو، ان گناہوں کو یاد مت کرو جو ہو گئی تھیں، آپ نے توبہ کر لی۔ تو اول تو توبہ کی توفیق ملنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس امید پر گناہ کرنا کہ توبہ کر لیں گے، یہ بہت سخت قدم ہم اٹھا رہے ہیں۔ ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا ہے۔ یہ آپ کے گناہ کرنے اور توبہ کی توفیق ملنے میں کتنا وقت لگ جائے اور اس گناہ کی نحوست ہمیں کہاں لے جا کر پہنچا دے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ وہ بھائیوں نے جس گناہ کا ارتکاب کیا، وہ نحوست وہاں تک لے گئی کہ اسی بھائی کے سامنے کھڑے ہو کر صدقہ اور خیرات مانگ رہے ہیں۔ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ ایسا ذلیل اور رسوا کرتی ہے گناہ ہمیں، تو اس امید پر گناہ ہرگز نہ کریں کہ توبہ کر لیں گے۔ اب ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، بڑی التجا کی کہ آپ ہمیں غلہ دے دیجئے، ہم پر رحم کیجئے، ورنہ ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے جو یوسف کے ساتھ سلوک کیا، کیا تم کو خبر ہے؟ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پوچھا کیا آپ بھی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی ہے، خدا نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ بھائیوں نے کہا خدا نے تمہیں ہم سب سے بڑھ کر نوازا ہے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، معاف فرمائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج میں تمہاری سب خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں، خدا تمہیں معاف فرمائے۔ میری یہ قمیص لے جاؤ، ابا پر اڑھا دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پھر سارا خاندان مصر چلا آیا۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، سب بھائی ان کے آگے جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو خدا نے سچ کر دکھائی، خدا نے مجھے جیل سے رہائی دی، آپ لوگوں کو مجھ سے ملایا۔ خدایا تو نے بادشاہت دی، خواب کی تعبیر بتائی، تیرا احسان ہے، تو مجھے اسلام پر وفات دے اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ بیچ میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے بھی بہت زیادہ تقویت کا باعث ہے کہ ایک تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے بچھڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب غلہ لینے کے لیے بھائی لوگ جاتے ہیں پہلی مرتبہ، اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگلی مرتبہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا۔ یہ لوگ جب بنیامین کو لے کر جاتے ہیں دوسرے یا تیسرے سفر میں غالباً، تو وہ بنیامین کو بہانے سے روک لیتے ہیں۔ اب ایک بھائی جو اور مارے غیرت کے واپس نہیں جاتا ہے کہ میں جا کر اب باپ کو جواب کیا دوں گا۔ ایک مرحلہ آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے 3 بیٹوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے تو پہلے ہی بچھڑے تھے، بنیامین کو روک لیا گیا، اور تیسرا ایک بیٹا جو ہے وہ مارے غیرت کے واپس ہی نہیں جاتا ہے کہ اب کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا جا کر، اب میں یہیں رکتا ہوں اور کچھ بنیامین کے نکالنے کی یہاں سے کوشش کرتا ہوں، سبیل پیدا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں تم لوگ جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام اپنے 3 بیٹوں کے بچھڑنے کے بعد بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ باپ ہیں، فطری بات ہے، روتے رہتے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ بیٹے کہتے ہیں تم اتنا دن ہو گیا ابھی تک آپ جو ہے یوسف کو بھلا نہیں پائے،
آپ اس غم میں اب اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت جو جواب دیا ہے، جب کبھی غم کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو تو ہمیں بھی وہی کرنا ہے جو یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنا غم اپنے رب کو سنا رہا ہوں، میں اپنا غم اپنے رب کو سنا رہا ہوں، اور اپنے رب کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ جب کبھی کوئی غم ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اس غم کو لے کر کس کے پاس جانا ہے؟ کس کے پاس جانا ہے؟ اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وہ غم اپنے رب کو ہی سنانا ہے، وہ غم اپنے رب کو ہی سنانا ہے، وہیں سے راستے نکلیں گے۔ اگر جس چیز کا غم ہمیں ملا ہوا ہے، ہم وہ درد وہ غم اپنا لے کر اپنے رب کے پاس جائیں اور سنائیں، آپ یقین مانیں ایک طرح کا ایسا سکون اسی جگہ مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کسی ایسے کے سامنے اپنی درخواست اپنی فریاد رکھ دی ہے کہ اب فکر کی بات نہیں ہے، اب فکر کی بات نہیں ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام پوری امید کے ساتھ اپنا غم اپنا درد اپنے رب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ 30-40 سال کے مدت کے بعد پھر اس بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ نا امید نہیں ہوئے، بیٹوں کو بولتے رہتے ہیں کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو، جاؤ یوسف کو تلاش کرو، پہلے بھی کہا بعد میں بھی کہا۔ تو اگر کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہمیں آ گھیرے تو ہمیں اپنا غم اپنا درد لے کر کس کے پاس جانا ہے؟ اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب منافقین نے الزام لگایا اور آپ کی برات کا جب اعلان ہوا قرآن کے اندر، تو ان کی ماں نے کہا، ان کے باپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کریں۔ انہوں نے آیتیں سنائیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میری برات کا اعلان کیا ہے۔ اور اس وقت یہ آیت انہوں نے پڑھی اور یعقوب ہمارے غم کے یعقوب علیہ السلام کا وہ نام ہی بھول گئیں، کہ جو جیسا یوسف کے باپ یعقوب نے کہا تھا، نام نہیں آیا ان کی زبان پر، غم کی شدت ایسی تھی، جیسا انہوں نے کیا تھا ویسا ہی ہم بھی کریں گے۔ ہم نے بھی اپنا غم اپنے رب کے سامنے رکھا ہے، تو ہمارے رب نے ہماری جو ہے فریاد سنی اور ہماری برات کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے اوپر بھی اگر کوئی غم آتا ہے تو ہم بھی اپنے غم کو اپنے درد کو اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رات کے 2 رکوع ہیں۔ یہ صورت تو بہت کچھ اور ہمیں سکھلاتی ہے، وہ جب ہم خوب دھیان سے غور و فکر کریں گے تو ایک ایک راز کھل کر سامنے آتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے گھریلو جو معاملات ہیں اس کا حل بھی یہ صورت ہمیں بتلاتی ہے۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رات کے 2 رکوع ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں، ان کی ہر بات ایک حقیقت ہے، اور جن باتوں کی خبر دی جا رہی ہے وہ ایک ایک کر کے پوری ہو کر رہیں گی، لیکن اکثر لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر کائنات کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جو قرآن کی بیان کردہ حقیقتوں کو واضح کرنے والی ہیں، اور یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر کھلی اور ڈھکی چیز سے وہ واقف ہے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ قوموں کی تبدیلی کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ کیا اللہ کے مقابلہ میں کوئی کسی کا مددگار ہو سکتا ہے؟ حق و باطل کی کشمکش کو عجیب مثال سے سمجھایا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلے، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے پگھلایا کرتے ہیں۔ جو جھاگ ہے یعنی باطل وہ آخر اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے یعنی حق وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔
10ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔